F-35 जेट طیارہ جس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ریڈار کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق یہ طیارہ مرکزی ایران کی فضائی حدود میں کسی مشن پر جا رہا تھا کہ اچانک ایران کی جو ایئر ڈیفنس ہے اس نے اسے نشانہ بنا لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کا اپنا موقف کیا ہے کہ اس نے ان جدید امریکن طیاروں کو کیسے نشانہ بنایا ہے۔ F-35 بھی ایک بڑے سسٹم کے تحت چلتا ہے جو کہ امریکہ کے پاس ہے، اور وہ $1 ٹریلین سے زیادہ کا بڑا سسٹم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کی سب سے مہنگی اور جدید ترین جنگی مشین بھی ایران جیسے ملک کے ہاتھوں بے بس ہو گئی ہے۔ ایران نے ثابت کر دیا کہ بک M2 کے جدید ورژن امریکی F-35 کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں۔ اتنا طے ہے کہ خلیج فارس کا آسمان امریکی ایئر فورس کے لیے اب وہ محفوظ آسمان نہیں رہا جو جنگ سے پہلے تھا۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم ایک ایسے سلسلے پر یا اس معاملے پر بات کریں گے جس نے دنیا بھر کے ڈیفنس ایکسپرٹس جو ہیں یعنی دفاعی ماہرین کی توجہ اپنی طرف حاصل کر لی ہے، لیکن مین سٹریم میڈیا نے اسے کافی حد تک نظر انداز کیا ہے۔ بالکل بلیک آؤٹ نہیں کیا لیکن نظر انداز کیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ اور جو سب کی سب ایک بہت ہی نازک سے سیز فائر کے دوران جو ہے اس میں خلیج فارس کے علاقے میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں جنہوں نے امریکی طیاروں کی بہترین جو شہرت ہے F-35 کی اس کو داغدار کیا ہے۔ یہ واقعات صرف تکنیکی خرابیوں کے قصے نہیں بلکہ یہ ایک نئی قسم کی جنگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں اور ٹائم لائن ایک دیکھتے ہیں کہ واقعات کیا ہوئے ہیں۔ پہلا واقعہ مارچ کی 19 تاریخ کو پیش آیا۔ اس دن ایران کے پاسداران انقلاب یعنی اسلامک ریولوشنری گارڈز جو تھے، گارڈز کور، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے امریکہ کے جدید ترین اسٹیلتھ یعنی ریڈار پر نظر نہ آنے والے فائٹر جیٹ F-35 کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ فائٹر جیٹ تھا F-35A لائٹننگ سیکنڈ، جسے عام طور پر ہم F-35 کہتے ہیں۔ تو F-35 جیٹ طیارہ 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ریڈار کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس خاصیت کو اسٹیلتھ یا ریڈار پر نظر نہ آنے کی صلاحیت کہتے ہیں۔ ایرانی ذرائع کے مطابق یہ طیارہ مرکزی ایران کی فضائی حدود میں کسی مشن پر جا رہا تھا کہ اچانک ایران کی جو ایئر ڈیفنس ہے اس نے اسے نشانہ بنا لیا۔ تو ایک ایویا آن لائن جریدہ ہے، ایویا پرو، اس نے اس خبر کو شائع کیا۔ امریکی فوج نے اس واقعے کو اس پر کوئی بیان نہیں دیا، یعنی جب یہ خبر سامنے آئی کہ F-35 ہٹ ہوا ہے تو اس پر فوری طور پر انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا، خاموشی اختیار کی۔ تاہم 2 دنوں کے بعد نامہ نگاروں کو، صحافیوں کو بتایا گیا کہ ایک F-35 طیارے نے ایمرجنسی لینڈنگ کی ہے اور جو اس میں پائلٹ ہے وہ مکمل طور پر محفوظ ہے اور وہ کہیں سعودی عرب کے کسی ایئر بیس پر اتر گیا ہے۔ لیکن امریکہ نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ ایرانی میزائل اس طیارے کو لگا تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ جو پورے مشرق وسطیٰ میں امریکی فوج کی کارروائیوں کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس نے صرف یہ کہا کہ تمام طیارے اکاؤنٹڈ فور، یعنی ہمارے جتنے طیارے تھے وہ پورے کے پورے موجود ہیں۔ یہ خاموشی اپنے آپ میں حیران کن تھی۔ اگر طیارہ گرا ہے یا زخمی ہوا ہے یا ڈیمیج ہوا ہے تو ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا جی ہمارے پورے کے پورے بندے پورے ہیں، پورے طیارے پورے ہیں۔ دوسرا مرحلہ اسی قسم کا جو واقعہ ہے وہ اپریل کے آغاز میں شروع ہوا۔ 2 اپریل کو پاسداران انقلاب نے پھر دعویٰ کیا کہ انہوں نے خلیج فارس کے قریب قشم جزیرے کے اوپر سے گزرتے ہوئے ایک دشمن کے جدید طیارے کو نشانہ بنایا۔ ان کے مطابق یہ طیارہ سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ امریکہ نے ایک بار پھر انکار کیا، لیکن اس سے اگلے دن 3 اپریل کو ایرانی میڈیا پر ایک بہت بڑی خبر چھا گئی۔ ایران کے سرکاری میڈیا سپاہ نیوز نے دعویٰ کیا کہ ایک امریکی F-35 طیارہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے اور وہ زمین پر جا گرا ہے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق یہ طیارہ برطانیہ میں موجود امریکی فوج کے لیکن ہیتھ
اسکواڈرن 48 فائٹر ونگ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اسکواڈرن RAF لیکن ہیتھ نامی ایئر بیس برطانیہ میں تعینات ہے۔ ایران نے اس طیارے کے ملبے کی تصاویر بھی جاری کی، ریکٹ جو گرتا ہے۔ تصاویر میں نظر آیا کہ صحرا میں بکھرے ہوئے دھات اور مشین کے پرزے دکھائی دے رہے ہیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا تھا کہ یہ حملہ فروری میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بیہودہ گفتگو تھی، یعنی جس نے امریکہ نے جو ایران پر حملہ کیا تھا، اس کا پہلا جواب ہے۔ تو ایرانی حکام نے یہ بھی کہا کہ پائلٹ کی زندگی کی امید کم ہے کیونکہ دھماکے کے بہت شدید تھے، یعنی اتنی بری طرح دھماکہ ہوا تھا، یہ جہاز پھٹا تھا کہ اس کے زندہ بچنے کی امید نہیں تھی۔ دوسری طرف امریکی سینٹرل کمانڈ نے اس حملے کی سختی سے تردید کی، انہوں نے کہا ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ تو سینٹ کام نے کہا کہ تمام امریکی جنگی طیارے ان کے پاس موجود ہیں اور ان میں سے کوئی بھی مارا نہیں گیا ہے۔ تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے کسی اتحادی کا طیارہ تو نہیں مارا گیا۔ اسرائیل بھی F-35 طیارے استعمال کرتا ہے جنہیں F-35I عذیر، یعنی اس کا نام ہے، اس ماڈل کا نام ہے، وہ کہتے ہیں اس کا نام۔ اگر اسرائیلی طیارہ مارا گیا ہو تو امریکہ اسے چھپا سکتا ہے اور وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ہمارا طیارہ ہے ہی نہیں، اور جب وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا تو اسرائیل کو بھی شرمندگی سے بچا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے اور سب سے عجیب مرحلے پر۔ یہ واقعہ مئی کی 10 اور 11 تاریخ کو پیش آیا ہے۔ 10 مئی کو خلیج عمان میں اس کے اوپر سے ایک امریکی F-35 طیارہ گزر رہا تھا۔ خلیج عمان وہ سمندر جو ایران اور عرب کے درمیان واقع UAE امارات سے کے قریب ہے۔ اچانک اس طیارے نے 7700 کا سگنل بھیجا۔ ایویشن کی دنیا میں اس سگنل کا مطلب جنرل ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے۔ یہ کوئی معمولی وارننگ نہیں ہوتی ہے۔ یہ سگنل اس وقت بھیجا جاتا ہے جب طیارے میں آگ لگ گئی ہو، یا انجن مکمل طور پر بند ہو گیا ہو، یا پائلٹ کو شدید کوئی میڈیکل مسئلہ لاحق ہو گیا ہو۔ اس سگنل کو سن کر ایئرپورٹس فوری طور پر ہنگامی حالات نافذ کر دیتے ہیں، تیاری پکڑ لیتے ہیں کہ کوئی جلتا ہوا طیارہ یا کوئی اس طرح کی حالت میں آ رہا ہے جس کو فوری طور پہ مدد کی ضرورت ہے۔ تو سگنل ملتے ہی فلائٹ ریڈار پر یہ دیکھا گیا کہ طیارے نے اپنی بلندی کم کی اور اپنی سمت متحدہ عرب امارات کی طرف موڑ لی۔ یہ طیارہ الزفرہ ایئر بیس پر اترا جو ابو ظبی شہر کے قریب واقع ہے اور امریکی ایئر فورس کا ایک بہت بڑا بیس ہے۔ طیارے کے اترنے تقریباً 20 منٹ بعد اس کا ٹرانسپونڈر، یعنی وہ آلہ جو طیارے کی شناخت اور مقام نشر کرتا ہے، وہ بند کر دیا۔ ایسا عام طور پر اس وقت کیا جاتا ہے جب ملٹری آپریشنز میں خفیہ معلومات کو چھپانا ہو۔ یہ واقعہ اپنے آپ میں خود ایک بہت بڑا اشارہ تھا، لیکن اصل میں جو ہوا وہ اس سے بھی بڑا واقعہ تھا۔ صرف 24 گھنٹے بعد 11 مئی کو عین اسی علاقے میں ایک اور امریکی F-35 جو فائٹر جیٹ ہے طیارے نے بھی 7700 کا وہی ہنگامی سگنل بھیجا، یعنی 2 دنوں میں 2 F-35 نے 7700 کا ایمرجنسی لینڈنگ کا ہنگامی سگنل بھیجا۔ یہ دوسرا طیارہ فجیرہ کے ساحل سے تقریباً 60 کلومیٹر دور تھا۔ یہ ایک UAE کی جو جگہ ہے، ایک علاقہ ہے جو کہ گلف آف عمان میں، یعنی خلیج عمان کی طرف جس کا ساحل بنتا ہے، یہ وہاں پر اترا ہے۔ اس نے بھی اپنی سمت بدلی اور وہاں سے اترنے کے بجائے یہ بھی الزفرہ ایئر بیس پر ہی ایمرجنسی لینڈنگ کی اس نے، یعنی ان دونوں طیاروں نے 10، 11 اور 11 مئی کو دونوں کو 7700 ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی۔ ایک ہی قسم کے 2 طیارے ایک ہی علاقے میں، ایک ہی ایمرجنسی کوڈ 7700 کے ساتھ، اور 24 گھنٹوں کے اندر۔ یہ اتفاق شاید کچھ زیادہ اتفاق تھا۔ مغربی میڈیا نے ان دونوں واقعات کو نظر انداز کیا ہے۔ ایران نے فوری طور پر دعویٰ کیا کہ اس نے ان دونوں طیاروں کے فلائٹ سسٹم میں انٹرفیرنس یعنی مداخلت یا چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ یہ الیکٹرانک وارفیئر کا بہت ہی ایڈوانس ایک سسٹم ہے جو غالباً ایران نے استعمال کیا ہے۔ ایرانی میڈیا نے کہا کہ ہم نے ان کی پرواز میں خلل ڈالا اور مجبوراً انہیں ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی ہے۔ ایران کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ امریکی صدر کی جارحیت کے خلاف ہمارا جوابی حملہ ہے۔ تاہم امریکی سینٹ کام نے اس مرتبہ بھی خاموشی اختیار کی ہے۔ نہ تو انہوں نے تصدیق کی کہ طیاروں کو کیا ہوا، نہ ہی انہوں نے ایرانی دعوے کی تردید کی ہے۔
اس خاموشی کی کیا وجہ تھی؟ کیا وہ اپنی ناکامی چھپا رہے تھے؟ کیا وہ ایرانی جوابی کارروائی سے ڈر رہے تھے؟ یا پھر تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ماہرین کے مطابق یہ خاموشی ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ بہت کچھ گڑبڑ ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کہ F-35 کے جو یہ طیارے جو ہیں ان کے بارے میں، یہ 2 F-35 کو ایمرجنسی لینڈنگ کیوں کرنا پڑی ہے؟ ان کے پاس تو 5th جنریشن کے ڈیفنس سسٹمز ہیں۔ ماہرین کی نظر میں اس سوال کے کم از کم 3 ممکنہ جوابات ہیں، اور آئیے ہم ان میں سے ہر ایک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی تھیوری یہ ہے کہ ایران نے الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے ان طیاروں کو بے بس کر دیا۔ الیکٹرانک وارفیئر کا مطلب ہے طیاروں کی الیکٹرانک سسٹمز میں مداخلت کرنا۔ ایران کے پاس جدید ترین جی پی ایس جیمرز موجود ہیں۔ جی پی ایس گلوبل پوزیشننگ سسٹم، یہ وہ سیٹلائٹ سسٹم ہے جس سے طیارے اپنا راستہ معلوم کرتے ہیں، اور یہ امریکہ کے کنٹرول میں ہے۔ اگر ایران جی پی ایس سگنل کو جیم کر دے تو طیارے کا نیویگیشن سسٹم اندھا بلائنڈ ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ خطرناک ہے جی پی ایس سپوفنگ، یعنی فالس یا جھوٹے سگنل بھیجنا۔ یہ بھی بڑی ایک الیکٹرانک وارفیئر کا طریقہ ہے کہ آپ کو ایک سگنل مل رہا ہے کہ دشمن کا کوئی حملہ ہونے والا ہے، یا میزائل آنے والا ہے، یا کوئی دشمن کا طیارہ سامنے آنے والا ہے، جبکہ حقیقت میں وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ فالس سگنلز بھیجنا ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے جو فائٹر ہے F-35 کا پائلٹ، اس کو غلط راستہ دکھایا جا سکتا ہے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق انہوں نے یہی کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف نیویگیشن خراب ہونے سے کوئی 7700 پائلٹ کا سگنل بھیجے گا؟ کوئی بھی پائلٹ مطلب جس میں بہت ایمرجنسی لینڈنگ ہوتی ہے، اگر فرض کیجئے فالس سگنل بھیج کے اس کو غلط راہ پہ ڈالا گیا تو وہ رخ بدل سکتا ہے جب بھی اس کو پتہ چلے۔ لیکن اگر اس نے 7700 کا سگنل بھیجا ہے تو بات پھر اس سے زیادہ گھمبیر اور گہری ہے۔ زیادہ تر ماہرین یہی کہتے ہیں کہ الیکٹرانک انٹرفیئرنس سے طیارے میں آگ نہیں لگتی ہے اور نہ ہی انجن خراب ہوتا ہے، لہٰذا یہ تھیوری مکمل نہیں نظر آتی ہے۔ اچھا، دوسری تھیوری یہ ہے کہ یہ طیارے پہلے سے ہی کسی ایرانی حملے میں ڈیمیج ہو چکے تھے، اور ان کے ڈیمیج ہونے کے اثرات رفتہ رفتہ بڑھے، یعنی ایک طیارہ کہیں اس پر قریب اس کے کوئی بم پھٹا ہو 10 مئی سے پہلے سے ہی کے واقعے سے ہی، اور وہ ایک قسم کی کسی ایریل انگیجمنٹ میں رہا ہو، کسی جھڑپ میں اس کو نقصان پہنچا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایرانی میزائل کسی طیارے کے قریب دھماکے سے پھٹا ہو جس سے طیارے کے کچھ پرزے ہل گئے ہوں، یا اس کا کچھ سسٹم تھوڑا سا متاثر ہوا ہو، یا ہائیڈرولک سسٹم یعنی وہ نظام جو طیارے کو حرکت دیتا ہے اس میں کوئی نقص آ گیا ہو۔ یہ نقصان فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتا ہے، بلکہ دیکھتے کہ اچھا تو طیارہ محفوظ ہے اور اس کو دوبارہ پرواز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے نقصانات جو ہوتے ہیں وہ کچھ گھنٹوں بعد یا کچھ دنوں بعد سامنے آتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ مئی کی 10 تاریخ تک یہ نقصان بڑھ کر اتنا شدید ہو گیا ہو کہ پائلٹ کو ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی ہے۔ یہ نظریہ کچھ معقول سا لگتا ہے، خاص طور پہ اس لیے کہ مارچ اور اپریل میں ایسی جھڑپیں ہو چکی تھیں۔ اچھا، تیسری تھیوری یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر ٹیکنیکل میل فنکشننگ، یعنی مکمل طور پہ کوئی اس میں ٹیکنیکی خرابی پیدا ہو گئی ہے جس کے ایران سے کوئی تعلق نہیں، یہ خود بخود جہاز کے اندر ہی کوئی ٹیکنیکل خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ بھی ایک تھیوری ہے۔ تو F-35 جو فائٹر جیٹس ہیں اگرچہ بہت جدید ہیں، لیکن وہ بار بار خراب بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں کوئی پچھلے سال بھی کوئی رپورٹس آئی تھی کہ F-35 بہترین طیارہ نہیں ہے ثابت ہوگا جب بھی کبھی یہ وار میں جائے گا۔ شاید اس F-35 کے جو مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹس ہیں اب وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو امریکی میڈیا نے کئی بار بتایا ہے ماضی میں بھی کہ ان طیاروں کے انجن، سافٹ ویئر اور ڈیفنسو سسٹمز میں مسائل آتے رہتے ہیں، پرابلمز ہوتے رہتے ہیں۔ گرم اور مرطوب خلیجی موسم میں یہ مسائل اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ پہلے طیارے کا انجن خراب ہو گیا ہو اور دوسرے طیارے میں ہائیڈرولک فلوئڈ لیک ہو گیا ہو، لیکن یہ تھیوری بھی کمزور ہے کیونکہ ایک ہی قسم کی خرابی 24 گھنٹوں میں 2 مختلف طیاروں میں ہونا، بھئی ایسا اتفاق تو بہت کم ہوتا ہے۔ پھر ایران کا دعویٰ الیکٹرانک انٹرفیئرنس کا بھی ہے، لہٰذا زیادہ تر ڈیفنس ایکسپرٹ جو ہیں وہ دوسری تھیوری کی طرف اب جھکتے ہیں اور اس کو
قابل اعتماد یا کریڈیبل سمجھتے ہیں۔ تھیریز کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سچی بات ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے امکانات زیادہ ہیں۔ اب آئیے ایک اور اہم فیکٹر پر بات چیت کرتے ہیں جسے زیادہ تر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے فیکٹر امریکی ایئر فورس میں اوور آل فٹیگ، یعنی ایک مجموعی تھکاوٹ کا۔ سن 2026 تک امریکی ایئر فورس میں تقریباً 3 دہائیوں سے مسلسل کامبیٹ آپریشنز یعنی جنگی کارروائیوں میں ایک مصروف رہی ہے یہ ایئر فورس۔ کبھی عراق میں، کبھی افغانستان میں، کبھی شام میں، کبھی یمن میں، کبھی لبنان میں، کبھی فلسطین میں، کبھی اسرائیل کے روپ میں، کبھی امریکہ خود اپنے طریقوں سے، کبھی نائجیریا میں، اور کبھی وینزویلا میں، اور اب ایران کے خلاف پچھلے سال جون 2025 میں، اور اب فروری سے لے کر اور 7 مئی تک 2026 میں یہ ایران کے خلاف جنگوں میں ایئر فورس استعمال ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پائلٹس، گراؤنڈ کریو اور جو زمینی دیگر عملہ ہے، اور ایئر کرافٹ یعنی خود F-35 ایئر کرافٹ اور بھی دوسرے ایئر کرافٹ جو ہیں، یعنی فائٹر جیٹس ہیں، اس میں بامبرز بھی ہیں، اس میں ری فیولنگ ٹینکس بھی ہیں، اس میں آواکس جیسے طیارے بھی ہیں، یہ خود بھی اب تھک چکے ہوئے ہیں، کیونکہ مسلسل استعمال سے ان کے اندر بھی ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے۔ تو ایک سابق امریکی فوجی افسر نے، جس نے اپنا نام نہ ظاہرنے کی شرط پر ایک میڈیا آؤٹلیٹ سے بات کی اور کہا کہ ہمارے پائلٹ مسلسل 12 سے 14 گھنٹے کے مشن اڑا رہے ہیں اور انہیں مناسب آرام نہیں ملتا ہے۔ جو پائلٹس ہیں عام، یعنی سویلین پیسنجر جہاز طیارے کے بھی جو پائلٹس ہیں، وہ بھی جانتے ہیں یہ کتنا سٹریسفل کام ہوتا ہے جہاز اڑانا، کیونکہ اس میں ایک غلطی سے بھی فوراً جان جا سکتی ہے۔ تو لہذا بہت ہی ایکوریٹ، توجہ کے ساتھ، بہت ہی غور کے ساتھ یہ طیارے اڑائے جاتے ہیں۔ تو اب جہاں پہ یہ سویلین میں اتنا ہوتا ہے، تو فائٹر جیٹس جو ہیں جہاں پہ دشمن کا بھی خطرہ ہوتا ہے، آپ بہت تیز سپیڈ سے جہاز بھی اڑا رہے ہوتے ہیں، طیارہ اڑا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں تو بہت ہی زیادہ فوکس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ذہنی طور پہ ہر پائلٹ تھک جاتا ہے۔ تو زمینی عملہ بھی اکثر تھکا ہارا ہوتا ہے، یعنی جنہوں نے جہاز کے آتی فوراً اس کی ریپیئر کرنی ہے، تیل بدلنا ہے، یا فوری مرمت چاہیے، یا فوری صفائی چاہیے ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور جو میری 1-2 دوست جنہوں نے کبھی طیاروں کی مینٹیننس کا کام بھی کیا ہے، وہ بتاتے ہیں اس میں اتنی زیادہ ایکوریسی اور اتنی توجہ کی ضرورت اور اتنی تیزی کی ضرورت تھی، خاص طور پہ جنگ کے دوران۔ اور وہ طیاروں کی جو مینٹیننس ہے، یعنی دیکھ بھال جو ہے، وہ صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے جب اس طرح مسلسل کام کرنا پڑتا ہے انہیں۔ تو ایک مشہور ڈیفنس ویب سائٹ ہے دی ڈرائیو، اس نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ امریکی ایئر فورس میں پائلٹوں کی شدید قلت ہے، اور جو پائلٹ ہیں وہ حد سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ اس پر ایک پہلے کسی میں نے پروگرام میں بتایا تھا کہ امریکہ میں کتنے زیادہ پائلٹ کم ہیں تعداد کے لحاظ سے، انڈیا میں بھی بہت کم ہے، اس لیے وہاں پہ حادثات زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو جہاں بھی ایک ریشو کم ہے پائلٹس کی ضرورت کے مطابق، وہاں پہ اوور ورک کرنا پڑتا ہے، یعنی اپنی جو جتنے 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے کام کرنا چاہیے، وہاں پہ ان کو 10-10، 12-12، 13-13 گھنٹے بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ تو فٹیگ یا تھکاوٹ کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ پائلٹ دیر سے ری ایکشن دکھاتے ہیں، وہ صحیح فیصلے نہیں کر پاتے ہیں، اور وہ اپنے طیارے کے ڈیفنس سسٹم کو بھی بھول جاتے ہیں۔ تو اس طرح تھکا ہوا زمینی عملہ طیارے میں چھوٹی خرابیوں کو بھی نظر انداز کرتا ہے، جو بعد میں بڑی خرابی میں بدل جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ممکن ہے کہ مئی کے واقعات میں تھکاوٹ نے بھی اہم کردار ادا کیا ہو۔ یہ تھیریز ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پائلٹ شاید ایرانی انٹرفیرنس جلدی سے سمجھنے میں ناکام رہے ہوں، یا پھر انہوں نے صحیح طریقے سے جوابی کارروائی نہ کی ہو۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق نیو یارک ٹائمز نے لکھا تھا کہ امریکی ایئر فورس میں آپریشنل برن آؤٹ، یعنی کام کی تھکاوٹ کی وجہ سے بہت تجربہ کار پائلٹ بھی نوکری چھوڑ رہے ہیں۔ وہ نکلنا چاہ رہے کیونکہ ان کو وہاں پہ بہت زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے، جو ایک انسان کی اعصاب کی صلاحیت ہوتی ہے، جسم کی صلاحیت ہوتی ہے، دماغ کی صلاحیت ہوتی ہے، اس سے زیادہ ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ کام کے لیے کسی کو استعمال کریں گے تو اس کے اندر برن آؤٹ ہوگا، وہ نوکریاں چھوڑ کے جانے لگتے ہیں، کیونکہ انہیں دوسری کو بھی زیادہ اچھے پیسے بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کا اپنا موقف کیا ہے، اس کا کیا کہنا ہے کہ اس نے ان جدید امریکن طیاروں کو کیسے نشانہ بنایا ہے، یا ان میں انٹرفیرنس کی
کیسے کی؟ یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایران کے پاس کوئی فرسودہ یا پرانے زمانے کے ہتھیار نہیں ہیں۔ ایران پر پابندیاں بہت رہی ہیں، لیکن اس نے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو اگرچہ مجھے یقین نہیں ہے، لیکن کیونکہ میڈیا میں بہت ساری باتیں تھیں اس لیے میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں، کہ کہا جاتا ہے کہ چین نے ایران کو جدید ترین اینٹی اسٹیلتھ ریڈار فراہم کیے ہیں۔ ایسا کوئی ثبوت، کوئی معاہدہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے، صرف میڈیا میں یہ گفتگو آ رہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ چین کا کوئی ایسا الیکٹرانک انٹرفیئرنس کا سسٹم ہو، الیکٹرانک وارفیئر کا، جو ایران نے شمالی کوریا یا اوپن مارکیٹ میں یا بلیک مارکیٹ میں کہیں سے حاصل کیا ہو۔ تو ایک مشہور دفاعی ویب سائٹ ہے ڈیفنس نیوز، اس کے مطابق ایران کو YLC-8B ریڈار دیا گیا ہے، اور یہ چین کا بنا ہوا ہے، لیکن ضروری کہ چین کی حکومت نے دیا ہو۔ یہ ریڈار اب جو اب ایران کے پاس ہے، یہ بہت لو فریکوینسی پر کام کرتا ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اسٹیلتھ طیاروں کی جو چھپ جانے کی جو صلاحیت ہے اس کو بے اثر کر دیتا ہے۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی زیادہ تر ہائی فریکوینسی والے ریڈارز کو دھوکہ دیتی ہے، لیکن لو فریکوینسی والے ریڈار انہیں ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ریڈار اگرچہ میزائل کو براہ راست نشانہ نہیں بنا سکتا، لیکن یہ ریڈار بتا سکتا ہے کہ دشمن کا طیارہ اس سمت میں آ رہا ہے۔ تاہم ایران کے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایک سائنٹسٹ ہیں، احسان سفر نژاد، جو سوشل میڈیا پر جیو پولیٹیکل انالیسس کی وجہ سے شہرت پا رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران کو چین کی جانب سے کوئی مدد نہیں ملی ہے، بلکہ یہ ساری ٹیکنالوجی ایران کے اپنے سائنسدانوں نے مربوط کی ہے، یعنی کہیں سے بھی حاصل کر کے اس کو ایک بڑی اچھی کوآرڈینیشن کی فارم دی ہے اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ احسان سفر نژاد کا کہنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ ایران کے پاس روسی ساختہ یعنی رشین میڈ جو ہے بک M2 کے جدید ورژن ہیں، جنہیں ایران نے سیووم خورداد یعنی جو ان کا اپنا جو نیا نام دیا یا اس کو ری ورژن جو کیا، یا یوں کہہ لیں کہ جو انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو لے کر جس کو خود سے دوبارہ سے جو بنائی ہے، تو اس نے جو اس کے نتیجے میں جو میزائل بنایا اس کا نام انہوں نے سیووم خورداد راد یعنی 2 قسم کے نام دیے ہیں۔ تو یہ ایئر ڈیفنس سسٹم 20 سے 40 کلومیٹر دور اور 15 سے 25,000 فٹ کی بلندی تک کے طیاروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو ان میزائلوں کی خاصیت یہ ہے کہ ان میں موجود میزائل 350 میٹر فی سیکنڈ سے زیادہ کی رفتار سے یہ چلتے ہیں، یعنی آواز کی رفتار سے بھی تیز۔ لیکن اصل انکشاف یہ ہے کہ ایران نے غالباً ان میزائلوں میں انفرا ریڈ ہومنگ سسٹم لگا رکھا ہے۔ یہ ایران کے اپنے سائنسدانوں نے اس میں ایک کیا کہہ لیں کہ ندرت پیدا کی ہے یا اس میں ویلیو ایڈیشن کی ہے۔ انفرا ریڈ سے مراد گرمی کی لہریں ہیں۔ یہ سسٹم طیارے کے یعنی فرض کیجئے امریکہ کا F-35 اگر آ رہا ہے تو اس کے انجن سے خارج ہونے والی جو ہیٹ ہے، گرمی جو ہے، اس کو یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اور میزائل خود بخود اس گرمی کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی ایک دم سے وہ ٹریگر ہو جاتا ہے۔ تو اس نظام کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ریڈار سگنل جو ہے یہ خارج نہیں کرتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہر ریڈار جو ہے پہلے ایک سگنل جاری کرتا ہے، اور وہ جب سگنل جاری کرتا ہے تو وہ فضا میں پرواز کرتے ہوئے کسی طیارے سے ٹکرا کر واپس آتا ہے، اور واپس آ کر اپنے ریڈار کو بتاتا ہے کہ دشمن کا طیارہ آ رہا ہے۔ لیکن F-35 کے سسٹم میں ایک یہ کوالٹی ہے کہ اگر کسی بھی دشمن کے ریڈار کے کوئی شعاعیں جو ہیں یا ویوز جو ہیں یا سگنل جو ہے نکلتے ہیں، تو F-35 کا طیارہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ اس کو کسی سگنل نے پکڑ لیا ہے۔ تو یہ F-35 کے سسٹم میں یہ موجود ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ F-35 اس ریڈار کے ڈیفنس سسٹم کو پکڑ سکتے ہیں، لہذا طیارے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ریڈار سسٹم زمین پر اس کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے یا میزائل مارنے والا، اور اس کو جوابی کارروائی کر سکتا ہے یا بچ کے نکل سکتا ہے۔ لیکن یہ جو انفرا ریڈ والا ہیٹ سسٹم جو ہے، اس کے بارے میں F-35 کو اطلاع ہی نہیں ملتی، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس پر میزائل داغ دیا گیا ہے اور میزائل اس کی طرف آ رہا ہے۔ یوکرین کی جنگ میں بک M2 کے نظام نے روسی فوج کے لیے کافی کامیابیاں حاصل کی تھی، لیکن اس بار وہی نظام امریکی طیاروں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔
ڈیفنس اینالسٹ مائیکل کافمین ہیں. انہوں نے اپنے ایک مضمون میں کہا ہے کہ اگر ایران نے واقعی ان میزائلوں کو درست کیا ہے یا امپرووائز کیا ہے تو یہ امریکی ایئر اسپیئر جو سپیریورٹی ہے، جو ان کی فضائی برتری ہے، اس کے لیے زبردست چیلنج ہے. پھر ایران کے پاس جی پی ایس جیمرز ہیں جو سینکڑوں کلومیٹر کے دائرے میں سگنل بند کر سکتے ہیں امریکی جی پی ایس سسٹم کے. ان کا استعمال کر کے ایران نے امریکی طیاروں کو اندھا کرنے کی کوشش کی ہوگی. یہ اب کچھ ماہرین اس تھیوری پر سوچ رہے ہیں. اب آئیے ایک اور اہم پہلو پر، F-35. یعنی یہ کرتے کیا ہے؟ F-35 طیاروں میں کئی قسم کے ڈیفینسو سسٹمز لگے ہوئے اس کے اندر. یہ کوئی عام طیارہ نہیں ہے. اس کا نام ہے فلائنگ کمپیوٹر، اور یہ اس کا سب سے اہم نظام ہے ڈسٹریبیوٹڈ اپرچر سسٹم، DAS. یہ 6 انفراریڈ سینسرز پر مشتمل ہے، یعنی اس کے اندر بھی انفراریڈ موجود ہے جو طیارے کے چاروں طرف لگے ہوئے ہیں. یہ سینسر 360 ڈگری کا نظارہ کرتے ہیں، یعنی چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی کوئی میزائل لانچ ہوتا ہے اس کے خلاف، یہ سینسر گرمی کی لہر پکڑ لیتے ہیں اور فوری طور پر پائلٹ کو آگاہ کر دیتے ہیں. لیکن میزائل کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ 350 کلومیٹر پر سیکنڈ، کہ میزائل اتنی کم وقت میں پہنچتا ہے وہاں پہ کہ پائلٹ کے پاس رد عمل دکھانے کے لیے یعنی ری ایکشن کا ٹائم ہی نہیں ہوتا. کچھ 1-2 سیکنڈ یا 3-4 سیکنڈ صرف ہوتے ہیں، اور اگر وہ تھکا ہوا ہے تو سمجھ جائے وہ گیا. F-35 میں کاؤنٹر میجرز بھی ہوتے ہیں. کاؤنٹر میجر سے مراد وہ ٹولز جو میزائل کو اپنی طرف کھینچتے ہیں یا اس کو پلٹ کر جواب دے سکتے ہیں، یعنی اس کا جواب ایک موجود ہوتا ہے طیارے کے اندر. ان میں سے ایک خاص قسم کا کاؤنٹر میجر ہے جسے ALE-70 کہتے ہیں. یہ ایک تار کے ذریعے طیارے سے جڑا ہوتا ہے اور ایک سمجھے کہ فائبر آپٹک کیبل کے طور پر کام کرتا ہے. یہ جو کیبل والا جو کاؤنٹر میجر ہے اتنا طاقتور ریڈار سگنل خارج کرتا ہے کہ دشمن کا میزائل سمجھتا ہے کہ یہی اصل طیارہ ہے اور اس کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی اس کیبل سے جو سگنلز نکلتے ہیں وہ میزائل کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ طیارہ نہیں ہے، یہ ذرا آگے کے فاصلے پر طیارہ چل رہا ہے، تو وہ اس غلط فالس سگنل کی طرف چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ مائکرو ڈرون ڈیکوائز بھی ہیں. یہ بھی بڑی جدید ٹیکنالوجی ہے جنہیں ANALQ-260 کہتے ہیں. یہ چھوٹے ڈرونز ہوتے ہیں جو طیارے سے چاروں طرف سے نکلنے کے بعد خود مختار طریقے سے اڑتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے ڈرونز ہوتے ہیں جو طیارہ جب ان کو بٹن دباتا ہے اس کا پائلٹ F-35 کا، تو یہ باہر نکلتے ہیں اور یہ خود طیارے کی ایک سگنلز دینے لگتے ہیں. جو بھی دشمن کا ریڈار یا ان کا انفراریڈ یا ان کے میزائل آ رہے ہیں تو ایک قسم کے یہ فالس جھوٹے سگنلز خارج کرتے ہیں. لیکن ان سب کے باوجود اگر کوئی میزائل قریب آ ہی جائے تو طیارے کا جو ہے وہ ANASQ-239 سسٹم ہے وہ کام کرتا ہے. یہ سسٹم میزائل کے قریب پہنچنے کے سگنل پڑھ سکتا ہے اور میزائل کے ایک قسم کے پراکسیمیٹی فیوز کو پہلے ہی دھماکے پر مجبور کر سکتا ہے. یعنی وہ آنے والے میزائل کو یہ سگنل دیتا ہے کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، اور وہاں پہ وہ سگنل غلط ملنے کی وجہ سے، فالس سگنل ملنے کی وجہ سے میزائل پہلے ہی پھٹ جاتا ہے اور F-35 بچ جاتا ہے. تو جو میزائل کو بتاتا ہے کہ وہ طیارے کے کتنے قریب ہے اور کب دھماکہ کرنا ہے، اور اس طرح وہ اس کو مس لیڈ کرتا ہے میزائل کو. یہ والے جو ڈرونز ہیں، اگر F-35 اس فیوز کو جلد ٹریگر کر دے تو دھماکہ طیارے سے اتنی دور ہوتا ہے کہ اس کے شارپنرز طیارے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. لیکن بدقسمتی سے یہ تمام نظام صرف اسی صورت میں کام کرتے ہیں جو وہ صحیح حالت میں ہوں. اگر ان میں سے کسی میں بھی ٹیکنیکل میل فنکشننگ ہو جائے، یا سافٹ ویئر پرانا ہو، یا پائلٹ تھکا ہوا ہو، تو یہ نظام ناکام ہو سکتے ہیں. تو اب آتے ہیں ان تمام واقعات کے جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ پر. یہ ایریل کامبیٹس یوں ہی خالی میں نہیں ہوئی ہیں. فروری سن 2026 میں جو اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر بمباری کی تھی،
یہ ان حالات میں یہ واقعات ہوتے ہیں۔ اس حملے میں ظاہر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای سمیت متعدد اعلیٰ فوجی افسران جو تھے وہ شہید ہوئے تھے۔ مناب میں بھی اسی قسم کا ایک میزائل جو تھا ٹاما ہاک جا کے امریکہ کا وہ ٹکرایا تھا ہرمز کے علاقے میں، اور وہاں پہ 168 کے قریب بچیاں اور بہت سارے دیگر اساتذہ وغیرہ شہید ہوئے تھے۔ تو یہ ایک عام بمباری نہیں بلکہ پوری ایرانی حکومت کا خاتمہ کرنے کی کوشش تھی۔ اس کے بعد ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل اور خلیج میں موجود جو امریکی ملٹری بیسز ہیں ان پر بیلسٹک میزائلز اور ڈرون سے حملے کیے، اور اب ساری جو تاریخ اب جو کھل رہی ہے، جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، جو امریکی اخبارات شائع کر رہے ہیں کہ 16 کے قریب جو امریکی بیسز تھے وہ یا مکمل تباہ ہے یا اتنے اس حد تک تباہ ہے کہ وہ اب قابل استعمال نہیں ہے۔ اس جنگ کے دوران ایران نے اپریل اور مئی کے واقعات کو اپنا ایک جواب قرار دیا کہ ہم نے امریکہ اور اسرائیل کو یہ جواب دیا جو ہم نے میزائل مارے۔ ایران کے سپریم لیڈر کے ایک مشیر ہیں حسین امیر عبداللہیان، تو انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم نے امریکہ کو اس کی اوقات یاد دلا دی ہے، یہ ہمارے صبر کا بدلہ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ان حملوں کا جواب مارچ اور اپریل میں مزید فضائی کارروائیوں سے دیا۔ یہ سلسلہ جاری تھا اور مئی کے واقعات اس زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ امریکی خاموشی کی، کیونکہ یہ بہت اہم ہے، امریکہ ان اتنے بڑے واقعات کے باوجود خاموش کیوں نظر آ رہا ہے؟ امریکی سینٹرل کمانڈ جو ہے سینٹ کام جس کو ہم کہتے ہیں، اس نے مارچ میں کچھ کہا، نہ اپریل میں اور نہ ہی مئی میں۔ ماہرین کے مطابق اس کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جنگی حالت میں اپنے نقصانات کو کبھی تسلیم نہیں کرتا ہے، اور اکثر افواج جو ہوتی اپنے نقصانات کو تسلیم نہیں کرتی ہیں۔ پینٹاگون یعنی امریکی وزارت جنگ کا اصول ہے کہ جب تک جنگ جاری ہے لڑائی کے دوران ہونے والے نقصان کو ظاہر نہ کیا جائے تاکہ دشمن کو خوشی کا موقع نہ ملے۔ یہاں پہ صرف میں ضمناً عرض کر دوں کہ جب یہ اصفہان میں ایران کے ایک جوہری پلانٹ پر امریکہ نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہاں سے وہ 400 سے زائد جو کلو گرام ہے 60% انرچ یورینیم وہاں سے وہ چرا سکے، تو اس سارے کے سارے آپریشن کو انہوں نے ایک گمشدہ پائلٹ کی بازیابی کا آپریشن دکھایا تھا۔ اصل میں وہ اصفہان پر حملے کی کوشش تھی۔ تو جنگ کے دوران ظاہر ہے جھوٹ بولا جاتا ہے، اسٹریٹجک ڈسیپشن جس کو کہی جاتی ہے وہ کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کیوں امریکہ خاموش ہے، سینٹ کام کیوں خاموش ہے، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ طیارے اسرائیلی تھے اور امریکہ انہیں بچانے کے لیے خاموش ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر امریکہ اعتراف کر لے کہ ایران نے F-35 کو نقصان پہنچایا ہے تو یہ امریکی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی سمجھے کہ موت کا دن ہو، اس کی میت پڑھنی پڑے گی پھر انہیں، اور ایسے ہی نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کی سب سے مہنگی اور جدید ترین جنگی مشین بھی ایران جیسے ملک کے ہاتھوں بے بس ہو گئی ہے۔ یہاں میں صرف ایک بات بتا دوں، ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ F-35 کی قیمت جو ہے $100 ملین سے زیادہ ہے، $120 ملین سے زیادہ ہے، لیکن اس پورے سسٹم کی جو قیمت ہے وہ $1 ٹریلین سے زیادہ کی ہے۔ جہاز ایک اس سسٹم کا حصہ ہے اور اس سسٹم کے تحت یہ چلتا ہے، اور یہی وجہ کہ ہر ایک کے پاس نہیں، جن کے پاس ہیں بھی، اگر F-35 فرض کیجیے برطانیہ کے پاس ہے یا اسرائیل کے پاس ہے یا کچھ یورپی ممالک کے پاس ہے، یہ پاکستان یا اور کسی اور کے پاس نہیں ہے، تو F-35 بھی ایک بڑے سسٹم کے تحت چلتا ہے جو کہ امریکہ کے پاس ہے، اور وہ $1 ٹریلین سے زیادہ کا بڑا سسٹم ہے یہ۔ تو بہرحال یہ اتنی بڑی اہم قسم کی اور مہنگی قسم کی جو امریکہ کی ٹیکنالوجی ہے وہ سمجھے کہ ایران کے ہاتھوں بے بس ہو گئی ہوئی ہے۔ تو ڈیفنس اینالسٹ ہیں ایک جان رائڈنگ، انہوں نے اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ امریکی خاموشی اس بات کی علامت ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ کیا ہوا ہے، اور اگر جانتے ہیں تو وہ بتانا نہیں چاہتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں یہ امریکہ کے لیے ایک شرمندگی کی بات ہے۔ تو اب آئیے ان واقعات کی جو لانگ ٹرم امپلیکیشن ہے، یعنی طویل مدتی اثرات جو ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ اگر ایران واقعی طیاروں کو نیچے F-35 جو ان کو لانے یا کم از کم ان کو الجھانے میں کامیاب رہا یا انٹرفیرنس کرنے کی کوشش کی، اس میں کامیاب ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا دور ختم ہونے لگا ہے۔ ہم سمجھ ہی رہے تھے، ماہرین جو ہیں اس کے، کہ شاید اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اب دنیا کا سب سے بہترین ایک ذریعہ ہوگا ایئر بمبارڈمنٹ کا، لیکن اب لگ رہا ہے کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا جو دور ہے، یہ پوشیدہ قسم کے جہاز اڑانے کا، یہ اب ختم ہونے والا ہے۔ چین اور روس پہلے ہی اس ٹیکنالوجی پر کام کر رہے تھے، لیکن ایران سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ایک میڈیم پاور جیسے کہ ایران ہے
وہ بھی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو شکست دے سکتا ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ اب ایران کے خلاف بغیر کسی خطرے کے ایئر اسٹرائک نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں امریکہ کو بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی اگر وہ ایران پر اب دوبارہ حملے کرتا ہے۔ اگر فرض کی وہ 100 طیارے بیک وقت حملہ کریں گے ایران پر، امریکہ کے F-35 یا F-22 یا F-15 یا F-18 ہارنٹ جو کہ ایئر کرافٹ کیریئر سے اڑتے ہیں، تو ان 100 میں سے 10 15 20 گر سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑا نقصان سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایئر ریفیولنگ جو ٹینکس ہیں ان کو بھی اڑایا جا سکے گا، اواکس کو بھی اڑایا جا سکے گا، اور اب تک ایران نے کوئی 5 یا 7 ایئر ریفیولنگ KC-135 ایئر کرافٹ جو ہیں وہ تباہ کر دیے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ ایک اور نتیجہ ہے وہ روس کے لیے بھی ہے کہ روس یوکرین کے خلاف جو بک M2 یعنی BUK-M2 کی جو میزائل استعمال کر رہا ہے، اس کے لیے بھی اس کو ایک سبق ہے۔ لیکن ایران نے ثابت کر دیا کہ بک M2 کے جدید ورژن امریکی F-35 کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ F-35 کو جو ہٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے، یہ اب روسی ڈیفنس انڈسٹریز کے لیے ایک بڑی تشہیر کا موقع ہے۔ اب یہ روس کہہ سکے گا کہ ہمارا جو میزائل ہے وہ F-35 کو بھی اڑا سکتا ہے۔ حالانکہ روس نے ابھی تک F-35 نہیں گرایا ہے، ایران نے اس میں کچھ ویلیو ایڈیشن کی ہے اور F-35 کو گرایا ہے۔ تو بہرحال ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان واقعات کی مکمل حقیقت شاید کبھی سامنے نہیں آئے گی۔ جنگ کے اکثر واقعات اس میں دعوے چلتے رہتے ہیں، بعد میں کہانیاں جو ہوتی ہیں، ہر ملک کی ایک ISPR ہوتی ہے، ان کے پینٹاگون کا اپنا ایک پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ایران کا اپنا ہے، اسرائیل کا اپنا ہے، یہ سب کے سب اپنی اپنی کہانیاں بنا دیتے ہیں کہ یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا۔ لیکن جو اینالسٹ ہیں، جو ڈگنگ کرتے ہیں، جو انویسٹیگیٹو رپورٹر ہوتے ہیں یا ریسرچرز ہوتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ حقیقت جان جاتے ہیں۔ امریکہ خاموش ہے، ایران دعوے کر رہا ہے، اور درمیان میں دنیا اندازے لگا رہی ہے۔ لیکن اتنا طے ہے کہ خلیج فارس کا آسمان امریکی ایئر فورس کے لیے اب وہ محفوظ آسمان نہیں رہا جو جنگ سے پہلے تھا۔ اور اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فٹیگ، پور مینٹیننس اور ہیومن ایرر یعنی انسانی خطا بھی اب اتنی ہی مہلک ہو سکتی ہیں جتنی کہ دشمن کا میزائل۔ تو یہ تھی آج کی کہانی جو تقریباً سمجھے کہ نامکمل واقعات کی ہے، اور جس میں 3 واقعات کا میں نے ذکر بھی کیا F-35 کے گرنے کا۔ یہ ہم نے آپ کے لیے اس لیے بنائی ہے کہ آپ کے اس میں دلچسپی ہوگی اس جنگ کو سمجھنے میں۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہاں، اپنی رائے ہمیں کامنٹس میں ضرور دیں۔ یہاں میں ایک وضاحت یا ڈسکلیمر بیان کر دوں کہ میں ایک صحافی کی حیثیت سے ماہرین کی ریسرچز سے استفادہ کرتا ہوں تاکہ آپ تک خبر اور اس کا پس منظر پیش کر سکوں۔ میں ایوییشن یا ایئر فورس کا ماہر نہیں ہوں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔